الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ گر اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند نصیحت آموز باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا آہستہ بولنا، آپ کی مہربانی، آپ نے کافی دیر اس طرح بولا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دوستو، سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پہ جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ہمیں دھوکہ لگا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے نا تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا، دوست سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے نا تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے بھائی، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جنہوں نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہوتے نا گوڑے یار، وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، بعد میں دوست کی قبر کے نشان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ گھر والوں کی زندگی اپنے معمول پہ آ جاتی ہے۔ جوانوں، منا مٹی کے نیچے آپ نے رہنا ہے، میں نے رہنا ہے، حساب میں نے دینا ہے، حساب آپ نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے نا تو پھر محنت بھی اپنی اپنی ہے۔ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، میں اور آپ موت کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ یہ سرحدیں بالکل قریب گئے موت اور زندگی کی نا۔ جھٹکا لگتا ہے، جہاں شہنائیاں بج رہی ہوتی وہاں صف ماتم بچ جاتا ہے۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک دن فرماتے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ آقا فرماتے ہیں اتنی لمبی امید، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ فجر سے ظہر تک کا درمیان وقت ہوتا ہے 8-9 گھنٹے ہوں گے، زیادہ بھی ہوئے، 8-9 گھنٹے کی بات کرنے والے، تو حضور اس پر کیا فرماتے ہیں؟ یہ لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے سیانے ہوں گے، کاروبار ان کے کندھوں پہ ڈالیں گے، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے؟ تہجد کے وقت آیا کروں گا، مسجد میں جھاڑو بھی دوں گا، مسجد کی لیٹرینوں کی صفائی بھی کروں گا، فجر کی اذان پڑھوں گا، کرنا پھر کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ اس بڑے اجتماع میں کوئی مجھے کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے دعوے سے کہ میں اپنی مرضی سے سانس لیتا ہوں، مرضی سے سانس نیچے جاتا ہے؟ بھائی جان کوئی خبر نہیں ہوتا یہ سانس جو اوپر گیا ہے نیچے آئے کہ نہ آئے، نیچے والا اوپر جائے کہ نہ جائے۔ فجر سے ظہر تک کی بات کی تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے عصر پڑی ہے مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، انہوں نے اس لیے کہا تھا اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا فرماتے صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، ایک بہت بڑا نام گزرے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اب دجلہ کے بالکل قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اہل علم کا حلقہ تھا، آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا حضرت الجھاؤ بن گیا طبیعت میں، تشفی فرما دے۔ تو فرمایا بیٹا فرماؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ بتاؤ کہ آیا کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرما دے بیٹا پانی میسر آ جائے تو یہ تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہے، 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی، اٹھتے جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے بیٹا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کیا تھا، اور پھر اپنی طرف اشارہ دیتے یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ جو لوگ احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو بڑا اپنے کو، ہم نے ان کی زندگی کو بڑا محتاط پڑھایا، یار وہ لوگ جنہیں میرے رسول جنت کی بشارت دیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی آخرت موت کے معاملے میں فکر مند پائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا۔ دیکھیے بھائی ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، ہم ملازم کس لیے رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں انہوں نے ملازم کیوں رکھا؟ کہ وہ رات کو آ کے پاؤں دباتا تھا؟ نہیں، انہوں نے ملازم اس لیے رکھا کہ تو نے آنا ہے، میرے دروازے کو دستک دینا ہے اور کہنا ہے عمر موت کو مت بھولنا، اور اس بات کی آپ مہانہ اس کو تنہا دیتے۔ آج ہم کسی کو موت یاد کروائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، ہمیں بھی مرنا یاد ہے، اور وہ اس بات کی مہانہ تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے عمر موت کو نہیں بولنا۔ وہ آتا پیغام دیتا چلا جاتا۔ ایک دفعہ وہ آیا تو آپ نے اس کی تنخواہ اس کی ہتھیلی پہ رکھی، کہا آج کے بعد نہیں آنا آپ نے۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا موت کا کھٹکا تو نہیں گیا چلا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو اس جوان نے کہا پھر مجھے آپ نے چھٹی کیوں دی؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں. آپ فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے نا بھائی جان، یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے نا، سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتا ہے بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں. اور عثمان غنی کون ہے یار؟ جنہیں میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. آقا فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جس سے فرشتے بھی حیا کریں. آئینے کے سامنے کھڑے، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے. لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں یار، معذرت سے. ہم تو سال بعد مسجد میں آتے ہیں، ہماری محافل، ہماری مجالس کہاں ہے؟ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں. بے رہروی کا شکار ہے یار. جو حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند پائے گئے. داڑھی میں ایک بال دیکھا تو رونے لگے. ایک بال. معذرت سے کہوں گا ہماری تو ساری ساری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن ہم عملے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے. وہ میاں صاحب فرماتے ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو مرد دلیرا. قبر میں ٹانگے ہیں، عملے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے. بھائی جان تھوڑی سی زندگی ہے، دوبارہ کسی نے نہیں آنا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ کے گاؤں سے کوئی 100 سال پہلے کی بات کو آپ کے بوڑھوں نے سنائی ہو کہ فلاں ہمارا جاننے والا، ہمارا رشتہ دار گیا اور دوبارہ پھر قبر سے اٹھ کے 50 سال زندگی گزار کے پھر گیا واپس؟ کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں آنا، آتا بھی نہیں ہے بھائی. چلے جانا ہے، مر جانا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے. تو یار یہ تھوڑی سی زندگی کیوں ہم غفلت میں گزار دیں؟ اپنے رب کو منا لو یار، اپنے رب کی یاد سے اپنے دکھی دلوں کو جلا بخشو یار. یہ اتنا بڑا گھر اللہ کا بنایا ہے، یہ سجدوں کے لیے بنایا ہے. معذرت سے کہوں گا نماز کے وقت ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہوگی. یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، یہاں بسنے والے مسلمان. ایک گھر میں 6 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. کیا گھر میں بیٹیوں نے مصلے بچھائے؟ کیا حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجی تو کیا ہم نے کام کاج چھوڑ کے خدا کو سجدہ کیا؟ نہیں کیا بھائی. آج وقت ہے، آج موقع ہے. وقت پہ جب انسان آنکھیں کھول لے گا تو خدا راہیں آسان کر دے گا. قریب موت ہے صاحب، اور اس موت کو ہم نے کئی بار لوگوں کی گردن دبوچتے دیکھا ہے، کئی گھر اجڑتے ہم نے دیکھے، جوانوں کی جوانیاں بکھرتی ہم نے دیکھی. غزالی لکھتے ہیں کبھی دنیا میں نظر دوڑاؤ تو تمہیں بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں گے. کیوں؟ فرماتے بڑھاپے کو تھوڑے پہنچتے ہیں. مرنے والا یا تو بچپن میں یا پھر ان فوان شباب، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہوتا ہے کہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہم نے کتنے جوانوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں اتار کے نہیں ہے. غزالی فرماتے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج منا من مٹی کے نیچے. اس مٹی کے نیچے ہم نے بھی جانا ہے. چند دن یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑے دن ہی یاد رکھتے ہیں، پھر اس کا نقشہ بھی ذہن میں نہیں آتا، وہ کیسا تھا، اس کی باتیں کیسی تھی. قریب تر موت ہے. مجھے سادی کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. آپ فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. بچہ جب دنیا میں آتا تو اس کے ساتھ ہمذات شیطان بھی جنم لیتا ہے، بچے کو کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے اور درد ہوتا ہے بچے کو. تو بچہ درد کی شدت کی وجہ سے روتا ہے. جب روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. بچہ روئے نا گھر والے پریشان ہو جاتے کہیں مردہ تو نہیں. آپ فرماتے ان سے بدلہ لے کے جانا ہے. فرمایا تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے. فرمایا زندگی ایسی گزار کے جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائے. لیکن معذرت سے بھائی ہم دنیا میں آئے بھی روتے ہوئے اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی روتے ہوئے چلے جاتے ہیں.
قریب تر موت ہے بھائی، اس کو کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ سائل کا دوسرا سوال، عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آج دیکھ لو ہماری دوڑی دنیا کے صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک ہی نغمہ، ایک ہی دھن اور ایک ہی دوڑ ہے، دنیا دنیا۔ ہم تو بچوں کو بھی کونسنے دیتے ہیں، وہ کہاں کھڑا تھا غربت کی لکیر پہ، آج اس چک کا سب سے امیر شخص بنا، اور تم نکم ہو آج بھی ریڑھی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کا درس سکھایا، دنیا اکٹھے کرنے کا خواب دکھایا، پردیس کے دھکے دیے ہم نے۔ ہاں ہم نے 8 سے 18 گھنٹے مشقت کی، لیکن کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکے کہ پتر جب گھر سے جاتے ہو تو راستے میں دوران کام کے وقت میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، بیٹا نماز پڑھنا۔ چھٹی کر کے جب واپس آؤ گے تو گھر آنے میں ظاہر ہے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ راستے میں کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹا۔ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو آخرت کا بھی درد دیتا، صرف دنیا کے پیچھے کیوں دوڑایا؟ کیوں کہا حلال حرام کو چھوڑو، ہمیں 2 کنال کا گھر چاہیے، شریکہ برادری ہے، ان کی ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم پیچھے رہ گئے۔ بھائی جان نصیب کا پیچھے بھی آ جاتا ہے، کتوں کو بھی رزق ملتا ہے یار۔ اپنے بچوں کو آخرت کا درد بھی دو، اپنے بچوں کو آخرت کی کہانیاں سنایا کرو۔ عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، بہن بھائی چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا بھائی چھوڑ دو سب کچھ، اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ، کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اور بھائی جان رومی لکھتے ہیں کہ کشتی پانی کے اوپر رہے نا تو خیر صلاح ہوتی ہے، مسافر کو کنارہ دیتی ہے، ڈوبتی نہیں، ڈوبنے دیتی بھی نہیں۔ کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی خود بھی ڈوبتی ہے، مسافروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ جوانوں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات ہے کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب اس کے دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل یار وال، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ سائل کا تیسرا سوال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ فخر سے پھر لوگوں کو اس گناہ پہ جو ہے وہ باخبر کرتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈرا دی تھی اور مٹکے بھر بھر کے ہم نے پی۔ حضور فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہ فخر سے بتاتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسا گناہ گار ہے، گناہ کر کے
شرم نہیں آ رہی؟ اتراتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا ایسے کیا ایسے کیا. بندہ شراب پی لے نا تو پھر تقدس ماں رشتوں کا حیا بھی بھول جاتا ہے. کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عرض کیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ فرمایا میں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس میں بہن اور بیوی میں تمیز ہی نہ رہے. اور شراب پینے والے تو تقدس ماں رشتے کو حیا کو بھول جاتے ہیں، بسا اوقات تو بہن کے بستر میں گھس جاتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا نیکوکار تھا اور کسی عورت کا اس پہ دل آ گیا. اس نے اپنی ملازمہ کو، ملازم کو، کسی کو بھیجا، اس کو کسی بہانے سے میرے تک لے آؤ کہ آپ سے ہم نے گواہی دلانی ہے. جب وہ جوان چلا گیا 7 دروازوں میں اس کو مکفل کر دیا گیا. اس نے کہا کوئی گواہی نہیں دلانی تھی، بس تیرے پہ دل آ گیا، تو اچھا لگا ہے، دل کو بھا گیا ہے، اور اب میری آرزو ہے کہ نفس کی تسکین کر دو. وہ جوان نیک تھا، حیا والا تھا. کہا میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اس نے کہا یہ ایک شخص کو اس نے رسیوں سے باندھا ہوا، کہا اس کو قتل کر دو. کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. شراب کی بوتل قریب پڑی تھی، کہا اس کو پی لو. تو وہ کہتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میں تو نہیں کروں گا. اس نے کہا تو اس وقت میرے ہتھے ہے اور ذات ہوں، ابھی شور مچاؤں گا شرافت کا جنازہ نکال دوں گی. اختیار کر لو ان تینوں میں سے کس کو قبول کرو گے، یا شراب پی لو، یا قتل کر دو، یا پھر بدکاری کرو. اچھا اس نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہاں سے جان چھوٹنے کو نہیں، تو اس نے وہ سب سے جو ہلکا گناہ سمجھا نا اس کو اختیار کیا. قتل کو پسند نہ کیا، بدکاری کو پسند نہ کیا. اس نے کہا چلو شراب ہے پی لیتے ہیں. اس نے ایک پیالہ شربت کا پیا تو نشے میں آ گیا. اس نے کہا ایک اور دو. اس نے ایک اور دیا. 3 پیالے پیے. وہی جو ابھی اتنے بڑے جرم کہہ رہا تھا اب بدمست ہوا، آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا. جو خود پیش کرتی تھی اب اس نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا اتنی دیر تک قریب نہیں آؤں گی جتنی دیر تک اس کو قتل نہیں کرو گے. کاٹ دیا اس نے. اس کے ساتھ بدکاری بھی کی. اور شراب تو گناہوں کی جڑ ہے، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی، مٹکے بھر بھر کے، خدا کو ناراض کر کے آ کے فخر سے بتاتے ہو. گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی گناہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنا یا اللہ نہیں کراں گا تیری مہربانی. سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا جوانوں، توبہ کا در کھلا ہے. آج اللہ سے معافی مانگو گے نا تو اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی، عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے. اس بچے کا کوئی قصور نہیں، مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا. 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، سنگسار کیا گیا. خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. لیکن بھائی جان یہ ابھی وقت ہے، ابھی معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. اور اگر آج بے مہار زندگی گزارو گے نا، اور ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آج بے مہار ہوئے نا تو کل پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس دن تو کافر بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن بھائی جان اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی. اس دن تو زندگی ہی زندگی ہوگی. وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہ ہے اس کی چوکھٹ، یہ ہے اس کا گھر، یہاں ہے پیشانی رکھنے کا حظ اور لطف نصیب ہوگا. آج اللہ کے حضور جھک کے معافی مانگو گے نا معاف کر دے گا. مرنے کے بعد پچھتاوے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی. اس دن رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا.
سائل کا آخری سوال بھائی جان، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کی بات آتی تو کانپ جاتے۔ کسی نے کہا حضرت جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، فرمایا پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ اچھا یہاں آ کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بے نیاز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دوسروں کی قبروں میں کیڑے مکوڑے آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عقائد درست نہ ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا، عقائد درست ہو اور عمل ہی نہ ہو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا نمازی بے نمازی ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ کیا شب زندہ دار اور رقص و سرود کی محفلیں سجانے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم یار، کیوں لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں؟ عقائد کی بات ہو تو عثمان غنی سے بھی بڑھ کر کسی کا عقیدہ ہوگا؟ وہ قبر کے معاملے میں اس قدر تڑپ جاتے ہیں تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں یار، کیوں لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں؟ یہ جنت کا باغ بھی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بھی ہے۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے جوانوں۔ فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ جوانوں اگر 7 اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ کمر توڑ دی اس نے۔ دوسرے سے کہا بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا، اور ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ سے چاندی کا چھلا اتار لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ اسے قبر میں اتار کے گھر آئے تو پہلا کام بچوں نے کیا کیا؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اب اولاد کو ڈر لگنے لگا کہ والد کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے۔ او بھائی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور اس کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ کے، یہ بھی تو اسی کا ہے نا سب کچھ، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ کے اسے بھی تو صدقہ کرو۔ یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے، معذرت سے لہجہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے۔ ہم نے جن بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا، یہ آج تمہاری یادوں کو آگ لگا رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں۔ جن کی خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، پردیس کے دھکے کھائے، صبح سے شام تک جانوروں کی طرح کام کیا، انہوں نے سلے میں ہمیں کیا دیا؟ ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھے نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں یار 7 پشتے بھی بیٹھ کے کھائے نا، اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ خط نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی جان، آپ بڑے محنتی ہو، آپ کا چک گواہی دیتا تھا کہ آپ صبح سائیکل پہ نکلتے تھے، آپ نے ریڑھی بھی لگائی، سائیکل پہ پھیری بھی لگائی، فیکٹریوں میں دھکے بھی کھائے، 10-20 سال پردیس میں بھی دھکے کھا کے آئے۔ آپ نے بڑا پیسہ کمایا یار، آپ نے ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی، 5-5 کروڑ کا گھر چھوڑا۔ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے جس میدان میں بھی کرو گے۔ آپ نے دولت کے میدان میں محنت کی، آپ کی محنت کی گواہی آپ کے پورے جو ہے وہ محلے، آپ کی پوری بستی نے دی۔ معذرت سے صاحب، ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنا پیار بھی نہیں سکھا سکے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔
ہم نے 18 گھنٹے کام کیے اور رات کو آ کے پیسے گننے شروع کر دیے. بچوں نے بھی دیکھا والد صبح سے شام، شام سے صبح تک پیسے اکٹھا کرتا ہے. اس میدان میں ہمیں دوڑتے دیکھا، کھیلتے دیکھا، تو نتیجہ تن کیا ہوا؟ پیسہ انہوں نے سینے سے لگایا. اب بڑھاپا بہت بڑا امتحان ہے. یہ بوڑھے ہمارے درمیان بیٹھے، بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑھاپا آتا ہے تو بیماریاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. اور جب بیماریاں آئیں نا تو والدین چارپائی پہ آ جائے نا، انتہائی معذرت سے اولاد اتنی دیر تک والدین سے رابطے میں رہتی ہے جب تک ان سے ضروریات پوری کرتے ہیں. جب یہ خود کفیل ہوتے نا، پر پرزے نکال لیتے تو ماں باپ بیکاری بن جاتے. میں نے یقین جانو بیکاریوں سے بدتر بوڑھوں کی حالت دیکھی ہے. یہ اولاد اتنی نکمی نکل آتی ہے. بھائی جان بڑھاپا بیماریاں بھی لے آتا. چارپائی پہ گرے، 4 دن بولو براز وہ بوڑھا چارپائی پہ کرتا ہے نا، تو اولاد عاشقوں کی طرح خدمت تو نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مولوی جی دعا کرو اللہ ابے نو پردہ دے دے. ساتھ پشتے بھی بیٹھ کے کھائے تو ختم نہ ہو بھائی جان. یہ باتیں کتنی عجیب لگتی ہیں جب بڑھاپا آتا ہے. یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ بچے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت دل کی حالت کتنی بکھری ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نہیں دھکے کھائی ان کے خاطر. پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے یہ قصور ہمارا بھی ہے. ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا، ہم نے انہیں اپنا پیار بھی نہیں سکھایا، ہم نے انہیں آخرت کا درد بھی نہیں دیا. ہمیں جس میدان میں بچوں نے کھیلتے دیکھا وہ تو سینے سے لگایا اور والدین کو گھر سے نکال دیا، یادوں کو آگ لگا دی. خیر یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. آقا فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوستو، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور راڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے یار. دیکھو انسان کی زندگی میں امتحان آتے ہیں نا، کبھی غربت کی لکیر پہ، کبھی معیشت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. جب پیسہ ہو نا ریل پہ لو، اس وقت سارے رشتے دور دے بھی نیڑے ہو جاتے ہیں نا. یہ ساڑھے چاچے دا پتر ہے، پھوپھی دے فلانے دا پتر ہے. لیکن جب غربت کا زمانہ آتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لوگ پہچاننے سے انکار کرتے، راستہ بدل لیتے ہیں، ڈھارس نہیں بتاتے. بھائی جان موت سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہے. آقا فرماتے اس وقت وہ اپنے 3 دوستوں کو بلائے گا اور فرمایا جانتے ہو صحابہ وہ 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اب ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے، آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، اور باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا بھی تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا. انتہائی معذرت سے کہوں گا، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس میں خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے. ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے اجر نہیں ملے گا، اجر ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس بھی وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر بٹھایا. ہم نہیں اپنے بچوں کو بھیجتے، ہمارے پاس الحمدللہ 1600-1700 بچہ پڑھتا ہے، ہم نے کبھی قبروں پہ نہیں بھیجا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے تو ایک سیٹھ صاحب حضرت کے پاس ہے، میں نے فیکٹری میں بچے قرآن خوانی کے لیے لے جانے، فرماتے میں نہیں بیچتا. تو وہ جذباتی، اس نے کہا میں یہاں فنڈ دیتا ہوں. فرمایا جتنے دیے مجھ سے گن کے لے لو، میں اپنے بچوں کو شہین بناؤں گا. جو قبروں پہ جا کے بچے قرآن پڑھتے ہیں انتہائی معذرت سے کہوں گا وہ لالچی ہوتے ہیں. ہاں انہیں لالچ ہوتا ہے کہ بعد میں خدمت ہوگی، اور پھر ختم والے دن ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں. میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. دیکھیے نقصان یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں ڈیپلی دیکھنا ہوگا.
وہاں کلف لگے کپڑے میں لوگ ہوتے ہیں، اور مدارس میں جو بچے ہوتے ہیں زیادہ تر متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، وہ ان سے مروب ہوتے ہیں۔ بھائی جان جو دنیا دار سے مروب ہوگا، دولت مند سے ہوگا، وہ یہاں بیٹھ کے کیا لوگوں کو سکھائے گا؟ توکل کا درس ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یہ توکل ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ ہاں، آپ جنگل میں بیٹھ جاؤ گے، اللہ لوگوں کو وہاں بھی بھیج دے گا۔ رازق یہ نہیں، رازق ہمارا خدا ہے۔ جب نسل تیار کرنی ہے تو پھر انہیں بچانا بھی ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ لا کے بٹھائے، خود کیوں نہیں پڑھتے یار؟ تمہاری خاطر کہاں کہاں نے ان بیچاروں نے دھکے کھائے، آج ان کی باری آئی تو تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ لو، وہاں کھڑے ہو کر خود باپ کے لیے دعا مانگو۔ وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر بٹھایا۔ اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں، اور یہ جو اصالِ ثواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہوتے ہیں۔ سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے۔ سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار۔ سوال ہے دوست، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے۔ کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، باپ کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود نہیں نہ ملتی، تو پھر محلے دار سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ دولت تھی، جو چند قدم ساتھ چلے فرمایا وہ ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا، آقا فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ دوستو، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے۔ اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوستان عزیز، ایک بار ہی آئے ہیں، دوبارہ پلٹ کے آنا کوئی نہیں۔ یہ مسجد کی تعمیر جاری ہے، مسجد خوبصورت بنی ہے، اللہ جنہوں نے تعاون کیا اللہ انہیں برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ اللہ کا گھر سجدوں سے مزین کرو۔ آج کی اس بزم میں ہم وعدہ کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو بھائی، آپ ٹھیک ہے مزدوری کرتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو، صبح سے شام تک محنت کر کے تھک جاتے ہو، لیکن جو سجدے سے حظ اور لطف ملے گا وہ ساری تھکن اتار دے گا۔ رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو پیشانی میں سجدے لے کے جاؤ، ورنہ قیامت کو اللہ کہے گا مجھے سجدہ کرو۔ اس دن بے نمازی بھی چاہے گا کہ ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، چلو آج ہی سجدہ کر لے۔ اس دن دوستو بندہ باوجود چاہنے کے بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، کمرے اکڑ جائیں گے۔ اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، اب جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے نا، اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کوئی اعزاز کی بات تو نہیں ہوگی۔ وہ ساگر صدیقی کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ بیان کرنے گیا تو نماز کے وقت ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گیا۔ دیکھو اللہ کے ہاں زیادہ پرہیزگار عزت والے ہوتے ہیں نا، تو یہ تو ہم نے اونچ نیچ کمی چودھری کے بنائے نا سلسلے۔ تو اس نے، وہ ذات کا مصلی تھا تو وہ پنڈ کا بڑا، تو اس نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ کہتا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ یار ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ آج کی اس بزم میں ہم سب وعدہ کر کے جائیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہنا کہ کل سے شروع کروں گا، آج سے ہی شروع کروں گا۔ آج عشاء کی نماز پڑھیں گے جنہوں نے نہیں پڑھی، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، عرض کریں گے، معذرت کریں گے کہ یا اللہ ساری زندگی نافرمانیوں میں، بے وفائیوں میں گزر گئی، آج کی شب تیرے حضور سجدہ ہے اور وعدہ ہے، ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی مسجد کی راہوں کا، قرآن کی راہوں کا راہی بنائیں گے۔ یقین جانو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔
اور اگر غفلت میں گزار دو گے گزر تو جانی ہے. تو جس طرح سعدی کہتے ہیں روتا آیا تھا اور روتا ہی وہی دنیا سے چلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کے جذبے دے. جن بھائیوں نے بچوں نے اس بزم کو سجایا اتنے لوگوں کو جمع کیا میں دعا گو ہوں اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا